فقرات جا رہا ہے، سکرات جا رہا ہے. اب جب آپ یہ سکراتی لے کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ سکراتیاں نہیں چلتی، بکراتیاں نہیں چلتی. اگر چلتا ہے نا تو آپ کا کریکٹر چلتا ہے. تاریخ میں 10 سال سے اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ استاد اگر استاد کا اپنا کریکٹر ہے تو بچے کا. عزیز ناظرین گرامی، قدرت کا یہ تقاضا اور قانون آج بھی مسلط اور اپنی جگہ قائم و دائم بھی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اس کا ماضی بھی مٹی ہی تھا اور مستقبل بھی مٹی ہی ہے. لیکن اس مٹی کے پتلے نے جب قدرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس عطا کردہ عقل کا، فہم کا اور فراست کا استعمال اچھے طریقے کے ساتھ کیا اور قدرت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنی ہمت اور جستجو کو بروئے کار رکھا تو اس مٹی کے پتلے کو بھی فرشتوں سے افضل وہ قرار دے دیا گیا تھا. اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ جب اس نے مثبت انداز میں اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو یہی چیز اس کی زندگی کے اندر اس کی زندگی چار چاند لگانے میں اہم کردار بھی وہ ادا کرتی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے پیچھے ایک چیز وہ لازم ہے جسے ہم علم کے نام سے ہم پکارتے ہیں، کیونکہ علم کی بنا پر ہی انسان نے فرشتوں سے افضلیت کا وہ مقام وہ حاصل کیا تھا. اس علم کی بنا پر انسان نے ہواؤں فضاؤں کو قید کر کے بات کرنے کا وہ ذریعہ بنا لیا تھا. اس علم کی بنا پہ انسان نے اس دھرتی کے اندر چھپے ہوئے وہ سارے راز تھے جو قدرت نے وہ چھپائے ہوئے تھے تاکہ انسان ان کے ذریعے میری شناخت وہ کر سکے. آج اسی حوالے سے دیکھیں تو میرا معاشرہ اس حوالے سے وہ اس کی جو کشتی وہ ڈولتی نظر آ رہی ہے، ڈگرگوں کی ہاتھ وہ اختیار کر چکا ہے. آج اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک پرسنالٹی سہیل احمد کی شخصیت موجود ہے جو ہمارے حافظ آباد کی پہچان بھی ہے. آج ان کی زبانی ہم ان حالات و واقعات کی روشنی میں ان مسائل ان سوالات کا حل وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر آپ کی اس محبت اور نوازش کا کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں دیے تاکہ آج کی جو موجودہ جنریشن ہے، نوجوان نسل ہے جو مسلسل مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، ہم آج اس پہ تھوڑے سی آپ کے جو قیمتی الفاظ ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مایوسی کا شکار ہو چکی ہے. آج کل بڑی بڑی ڈگریاں تو موجود ہیں مگر اس کے باوجود نا امیدی کا عالم وہ برپا ہو چکا ہے. بنیادی طور پر ہم یہی سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ انسان کو تو خدا نے مٹی سے پیدا کر کے اس کو بتایا تھا کہ اگر تو نے ترقی کرنی ہے تو علم حاصل کرنا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کیا ہے وہ الٹی گنگا کے طور پر نظر آتی ہے. ہمیں پہلے اس کی وجہ پہ بتائیے گا کہ آپ بھی اس حوالے سے ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، آپ کی تعلیم، آپ کا جو موجودہ جو تجربہ ہے اس بات کی وضاحت ہے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ مایوسی کا شکار ہو چکی سے بچ سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے یوحنا جون بھائی صاحب کا. انہوں نے جو سوالات کیے ہیں میں ان کا جواب دینے سے پہلے میں آپ آڈینس سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو شعور کی بات کرتا ہے، جو فہم کی بات کرتا ہے، جو ادراک کی بات کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی بات کو ضرور سننا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کا پازیٹیو امیج دینے والے لوگ بہت کم ہیں. سوسائٹی کے اندر لوگ معاشرے کو ایک سوسائٹر کے طور پہ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی کے پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے سر کی کوششیں دیکھ رہا ہوں میں. ماشاءاللہ ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، آپ ان کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں تاکہ فہم، ادراک اور یہ جو شعور کی باتیں ہیں یہ آپ تک بھی پہنچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکیں. تو اس سوال کا جو سر نے سوالات کیے ہیں میں ایک کی نوٹ دوں گا اس کے اوپر کہ جب زندگی سے مقصد میوٹ ہو جاتا ہے نا، میں آپ ہم میں سے کوئی بھی جب کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے تو وہ ایک پرپس کے ساتھ چیز کو بناتا ہے. اب اگر وہ چیز اپنے اس مقصد کے اوپر پورا نہیں اترتی تو پھر بے راہ روی آئے گی، پھر سستی آئے گی، پھر مایوسی آئے گی، پھر بندہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا اور ہوتا کیا ہے ڈپریشن آ جائے گا، انزائٹی آ جائے گی، سیڈنس آ جائے گی اور ہوگا کیا کہ اب اس مزاج کا بندہ جو فزیکلی بھی ڈسٹرب ہے،
मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब है। अब जब मेंटल डिस्टर्ब है तो फिर पूरा जिस्म ही डिस्टर्ब होगा। अब इस तरह का एक लागर और बीमार जहन और सोच का बंदा सोसाइटी के अंदर जब आता है, परफॉर्म करता है, तो वो क्या परफॉर्म करता है? वो कुछ नहीं परफॉर्म करता। अब इस सारे प्रॉब्लम को अगर हम इसको डायग्नोस करें ना, इसकी केस स्टडी करें, तो चीज़ सामने आती है कि हमारे पास पर्पस नहीं रहा। अब पर्पस नहीं होगा तो वो तमाम बीमारियां जो मैंने आपके सामने अभी गिनवाई हैं वो लग जाएंगी। काइंडली अपने आप को बामानी मसरूफियत में मसरूफ रखिए। आपके पास कुदरत ने आपको ये जो मोती किए हुए हैं वक्त की शक्ल में, अगर आप इनको फजूल किस्म की एक्टिविटीज में लगा देंगे तो फिर आप अपने वक्त के भी मुजरिम हैं, अपनी सोसाइटी के भी मुजरिम हैं, अपने फ्यूचर के भी मुजरिम हैं, अपनी नस्लों के भी मुजरिम हैं। प्लीज़ अपने आप को ट्रैक पे लाएं, गोल सेट करें और बामानी गोल सेट करें। मुसाफिर और आवारागर्द में सिर्फ मंजिल का फ़र्क होता है। अब आप देखिए कि क्या आप आवारागर्द हैं या मुसाफिर हैं। अगर आप बामानी कोशिश कर रहे हैं तो आप मुसाफिर हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और अगर आप आवारागर्द हैं तो कुदरत बेवकूफ़ों को सपोर्ट नहीं करती, आवारागर्दों को कुदरत सपोर्ट नहीं करती, इन्हें वक्त बहुत बड़ी सज़ा देता है। सो जॉन साहब के इन तमाम सवालात को मैंने एक नोट के अंदर बंद किया है कि सबसे पहले हम चाहे किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी एज जितनी भी है, हमें अपने आप को पहले तो मकसद देना है, फिर उसके बाद ज़िंदगी में चार चांद आ जाएंगे, इंशाल्लाह खुशी आ जाएगी, हरियाली आ जाएगी और आपको ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। जी, बहुत अच्छे अल्फाज और सादा लफ्ज़ों में सर ने आपको समझाने की मुझे खासकर ये देखा सीखने का मौका मिला है। सर मैं एक छोटा सा मज़ीद सवाल करूँगा। आज मैं किसी दूसरे मुल्क की या किसी मुआशरे की बात करने के बजाय हम पहले अपने गिरेबान में जाने की कोशिश करें, तो इसी हवाले से मैं आपसे एक छोटी सी मज़ीद सवाल की सूरत में करूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर आजकल स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे, यूनिवर्सिटी की सतह पर भरे पड़े हैं। डिग्रियों की डिग्रियां लोगों के पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो बुनियादी जो चीज़ होनी चाहिए जो इल्म के साथ तरबियत के हवाले से वो नहीं है। इसकी क्या वजह है कि जो आज हमारे तालीमी इदारे, क्या उनके अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर वो नाकाम है, क्या वो नाअहल है, ये क्या है, इनके बारे में बताइए, क्योंकि तालीम के साथ तरबियत का होना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जॉन साहब का जो सेकंड क्वेश्चन है, मेरे साथ ये बीती भी है कि यहाँ पे तोता कल्चर होता है ना, यहाँ पे है रट्टेबाजी का माहौल। यहाँ पे आप बोर्ड बैनर चेक कर लें, यहाँ पे लोग 1150 में से 1100 जनाब 60 भी ले रहे हैं। अब जिस जगह पे ये कल्चर है कि आपने इस नंबर धूड़ में आगे जाना है, तो अब ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कौम की पढ़ाने वालों की प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने सिस्टम बनाया है ना, उसके मुताबिक टीचर चल रहा है, उसके मुताबिक बच्चा चल रहा है, उसके मुताबिक उसका निसाब है, ठीक है, ट्रैक है। अब जब ट्रैक ही, सिस्टम ही एक गलत सिस्टम को जनरेट कर देता है, एक गलत रास्ते को बना देता है, अब उसके ऊपर चलने वाले ऑटोमेटिक तोते भी होंगे, पढ़ाने वाले भी अस्तु सकरात जो कुछ भी हैं वो भी तोते ही क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे सर देखा ये गया है कि यहाँ पे अगर हम तालीम की बात करें तो 1100 में से 1100 भी आते हैं, और अगर तरबियत की, करैक्टर की बात करें ना, करैक्टर इज सुपर पावर। मेरा मानना यह है कि आप एक बहुत बड़े पहाड़ पे सहारों के थ्रू चढ़ तो सकते हैं, आप चोटी पे चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सस्टेन करने के लिए, वहाँ पे ठहरने के लिए, रुकने के लिए जो चीज़ दरकार होती है वो आपकी विल पावर होती है। और वो विल पावर जो है ना, वो जो सपोर्ट आपको चोटी पे जाके मिलती है, मैं उसको करैक्टर कहता हूँ। लोग कामयाब हो जाते हैं, लोग बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, बड़ा उस्ताद बन जाता है, लेकिन जब बात आती है उसको सस्टेन करने की, उस मंजिल पे पहुँच के रहने की, कि ये उसको डिफेंड किस तरह करता है, ये उसको सिक्योर किस तरह करता है, मैनेज किस तरह करता है, तो वो करैक्टर में आ जाता है। अब यहाँ पे टीचर के पास करैक्टर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट। बच्चे के पास करैक्टर, टीचर्स के अफेयर्स हैं, बच्चों के अफेयर्स हैं, ठीक है। अब जब आप अफेयर्स को लेके चल रहे हैं तो फिर आप करैक्टर की बात ना करें प्लीज, क्योंकि जो करैक्टर है, करैक्टर वाले का करैक्टर होगा तो वो करैक्टर पे बात करेगा ना। अब यहाँ पे लोग करैक्टर पे बात करते हैं लेकिन अपना करैक्टर जीरो। अब टीचर, मतलब मेरी कौम के सारे उस्ताद भी ऐसे नहीं हैं। अगर ये जो पंजाब के 5,60,000 के करीब असातिज़ा हज़रात हैं, इतनी तबलीग हो रही है, इतने उस्ताद हैं, पाकिस्तान के अंदर
بے شمار مساجد ہیں، چرچ ہیں، مندر ہیں، گرجے گھر، وہ سارے پادری، وہ منتری، وہ مولوی، وہ متقی، وہ صوفی، یہ وہ اتنے مبلغ اکٹھے ہو گئے ہیں، قوم کا کیا حال ہے؟ بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کریکٹر ہے تو پھر آپ کے سکھائے ہوئے، آپ کے سمجھائے ہوئے، آپ کے دیے کریکٹر کے ٹریک پہ جو آئے گا آپ کی خوشبو نظر آئے گی۔ اب آپ خود بھی پلٹیے، آپ خود بھی جھوٹے، آپ خود بھی 2 نمبر، اور آپ کا سکھایا ہوا سچ، جھوٹا سچوں میں مقبول نہیں ہوتا، جھوٹے کی مقبولیت بھی جھوٹوں میں ہوتی ہے۔ اب جب کریکٹر سکھانے والا زیرو ہے تو وہ جو سکھا رہا ہے وہ ہیرو نہیں ہو سکتا، وہ اپنے استاد سے بھی 2 قدم آگے جائے گا۔ لہذا اداروں کے اندر یہ، اب اگر اداروں کی بات کریں، یونی کی بات کریں، کالج کی بات کریں، اکیڈمی کی، اسکول کی بات کریں، تو کریکٹر بلڈنگ کا جو اسپیکٹس ہے نا، یہ فارمیلٹی ہے، فار گرانٹیڈ ہے، یہ صرف لکھا جاتا ہے کہ قرآن اور ناظرے کی باقاعدہ تعلیم اور اخلاقیات کی، یہ وہ اسی اخلاقیات سکھانے والے سے آپ تھوڑا سا آزما کے دیکھ لیں، 10 منٹ آپ بات کر لیں، الٹے سیدھے سوال کر لیں، اس کے بعد وہ اینٹ پکڑ لے گا، اور بہت اچھی سر، اینٹ پکڑ لے گا۔ اس بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو اس بات سے میں آپ کو 100% پلس 100% میں اتفاق کرتا ہوں کہ دکھانا کچھ اور ہوتا ہے، کرنا کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتا ہے، دکھانے کے، یہی معاملہ میں نے آپ کی اس پوائنٹ سے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہی وجہ کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے موجود ہیں، اسکول کی بات کریں، کالج، یونیورسٹی، کسی کی بات کریں، اس کے جو دکھاوا کچھ اور ہے، فلیکسوں پہ اور کچھ چیز ہے، مگر اندر سے کچھ اور چیزیں ہے۔ جس طرح ہماری حکمران بھی دیکھیں تو اسی چیز کا وہ نتیجہ ہے، حکمران برے نہیں ہے بلکہ ان اداروں کو برا بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ اس وقت تعلیم کے ساتھ تربیت کر پاتے نا تو آج ہمارا جو معاشرہ، ملک ہے نا، اتنی بدنامی نہیں کرتا، اتنی مقدس جگہ پہ بھی جا کے وہاں پہ کھوکھلے نعرے لگا رہے، چور چور کے نعرے۔ اب یہ دیکھیں اتنی مہذب جگہ پر تقدس وہ پامال کیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر ہو کیا ہے، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کی اس نا تربیت یافتہ لوگوں کی وجہ سے۔ بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان کے، اور ان تمام اداروں کے اندر جو کھیپ جاتی ہے، جو مٹیریل جاتا ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تو ارسطو جا رہا ہے، بقراط جا رہا ہے، سقراط جا رہا ہے۔ اب جب آپ یہ سقراطی لے کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ سقراطیاں نہیں چلتی، بقراطیاں نہیں چلتی، اگر چلتا ہے نا تو آپ کا کریکٹر چلتا ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو ہمیشہ سنہرے حروف سے یاد رکھتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی ہسٹری جو لوگ کریکٹر والے ہوتے ہیں، جن کے پاس کردار ہوتا ہے۔ اور آپ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کو اس بات پہ objection ہے کہ جی کریکٹر کی بات نہ کریں، نمبر کی بات کریں، سر آپ بھگتیں گے۔ آج دیکھ لیں سیاسی لیڈر جہاں کہیں بھی لتر کھا رہے ہیں۔ یعنی وہی سر بات آپ کی آگے مجھے کہ آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو نمبر وہ ڈالر کی طرح بڑھ رہی ہے نا، اخلاقیات روپے کی طرح کم ہو رہی ہے، یہ وہی بات ہے کہ ہمارے ان تعلیمی اداروں کی بنا پر اگر یہی اچھا ٹریک اور راستہ ہموار کر کے اس بچے کی ذہنی پرورش کرتے ہیں نوجوان نسل کی، تو شاید آج یہ صورتحال وہ نہ ہوتی۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے، کریکٹر پہ بات ہو رہی ہے، اور میرا یہ اسٹرینتھ بھی ہے، مجھے ہمیشہ اس پہ بات کرتے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک استاد کے درجے پہ فائز ہیں، اور آپ کا بچہ جس کو آپ نے پورا سال وقت دیا ہے، سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، وہ آپ سے ہی سر کی حال نے اوئے آپ کے کندھے پہ بھی، میں نے ایسے ٹیچر بھی دیکھے ہیں جن کو بچے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہتے ہیں سر اور سناؤ۔ اب اس مزاج کا استاد، یہاں پہ پھر سسٹم کی پرابلم ہے، مزدور مزاج استاد کریکٹر نہیں سکھاتے، وہ مزدوری کرتے ہیں۔ اب مزدوری کرنے والا کریکٹر پہ بات کرے گا تو مزدوری کہاں سے آئے گی؟ جی یہاں پہ کلپ کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ خدارہ ان سکولز، اکیڈمیز، کالجز، یونیورسٹیز پر نہ رہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، اور اس سلیبس میں بھی نہ رہیں۔ سلیبس میں کسی جگہ پہ کریکٹر کی بات نہیں ہوتی۔ میں 10 سال سے اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر استاد کا اپنا کریکٹر ہے تو بچے کے اندر کریکٹر آ جائے گا۔ اور اچھا کریکٹر سب میں ہوتا ہے، صرف اچھے کریکٹر کی بات کر رہے ہیں، اور صرف اچھے کی نہیں، بہت اچھے کریکٹر کی بات کر رہے ہیں۔ اوپر سے وہ مطلب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے متقی، بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے یہ وہ، تو اندر میں جب وہ جاتے ہیں ڈیل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بنت ابلیس اور بنت ہوا، مطلب کہ وہ کیا اسے بولتے ہیں،
کہ جو شیطان ہے نا وہ بھی پناہ مانگتا ہے. کچھ اس قسم کے 2 نمبری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو سکھا کریکٹر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے کریکٹر کی بات آتی ہے تو ہو پاتا ہے. لہذا میں تمام والدین سے، تمام اپنے سامعین سے، ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را کریکٹر پہ بات کریں، کریکٹر دیکھیں کریکٹر کیا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو کریکٹر سکھائیں. یہ مختصر یہ ہے کہ آپ اخلاقیات سکھائیے اپنے بچوں کو. اور اگر آج آپ اس کام میں کامیاب ہوگے نا، میں ریٹرن میں ایم ایس سہیل کہتا ہوں کہ آپ اور آپ کا نام اور آپ کی نسلوں کی سربلندی تا قیامت رہے گی. اور اگر آپ کریکٹر میں خود ویک ہوئے تو آپ کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا جائے گا. نیچر بھی نہیں چھوڑتی، کریکٹر لیس بندے کو نیچر بھی نہیں چھوڑتی، رگڑا لگا دیتی ہے. تو انہی الفاظ پہ میں مائک جون صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہ آج کے اس کلپ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کے ان قیمتی الفاظ کے خیالات کا جو آپ نے موجودہ نسل کی آبیاری کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ کسی بھی جو نسل کی آبیاری ہے نا وہ بے حد ضروری ہے. وہی بات کہ جس طرح ایک مالی ایک پودا لگاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اگر اس کی پانی نہیں دے گا، حفاظت نہیں کرے گا تو وہ بھی کیا مردہ قرار دے دیا جائے گا. چند دنوں کے بعد وہ مر جائے گا، اکھاڑنے پر اس کو اکھاڑ کے لے جائیں گے. آج یہی چیز ہمارے بھی آ چکی ہے. ہمیں اپنے اس نسل کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کی کیئر اور حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے مختلف طریقوں سے کرنی ہے. خاندانی سطح پر بھی کرنی ہے، اولاد اور والدین کے مابین، ایک بھائی اور بہن کے مابین بھی، استاد و شاگرد کے مابین. اس معاشرے کی کڑی سے کڑی ملی اسی وجہ سے ہے، تب جا کے معاشرہ ترقی سے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، ورنہ وہ ترقی ڈالتا ہے. یہی بات سوچنے کے لیے ہمیں آج یہ موقع ہے جاننے کا، بے جاننے کا. اس سے قبل کہ ہمیں موت کا پیغام آ جائے، خدا تعالیٰ کا پیغام وہ آ جائے، بھائی آ جا اب قبر تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قبر میں خالی ہاتھ ہی جانا ہے اور خالی ہاتھ ہی ہے. نہ جب آپ اور میں دنیا میں خود نہا سکے اور نہ جب دنیا سے جانا نہا سکے. اس کا جو دار و مدار ہے، اس کی کامیابی وہ صرف ہمارے اخلاقیات پر ہے. جس طرح سارے بھی کردار کے واسطے کا ہمیں اس کو امپروو کرنے کی، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، منت میں کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو، خاص کر مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے، تاکہ ہم بھی ایک مہذب قوم، ایک مہذب معاشرے کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکے، جس مقصد کے لیے، جس مقصد کے خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. آپ سب کا بہت شکریہ.